ابرار امریکہ چلا گیا تو پروین کو سانس بوجھ لگنے لگی اور اس کی بیماری کو دیکھ کر وہ اسے اولڈ ہوم چھوڑ آئی اور بولی گھر مت آنا ورنہ باہر پھینک دوں گی۔ اس کے بعد جب ابرار اماں سے بات کرنے کا بولتا تو پروین بہانے بنا دیتی کہ وہ گھر پر نہیں ہے یا سو رہی ہے۔ ایک دن اچانک ابرار نے ایئرپورٹ پر پہنچ کر پروین کو سرپرائز دیا کہ وہ گھر آ رہا ہے۔ پروین بھاگتی ہوئی اولڈ ہوم اماں کو لینے گئی تو راستے میں ابرار نے اسے دیکھ لیا اور جب وہ اس کے پیچھے اولڈ ہوم گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں بس دعا کرنا کہ میری نوکری لگ جائے، یہاں سے اپنی ساری جمع پونجی بیچ کر امریکہ جا رہا ہوں۔ ابرار نے ماں کے ساتھ بیٹھ کر ماں کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ پھر اس نے پروین کو ایک نظر دیکھا، کہنے لگا اماں کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ وہ کہنے لگی ہاں، جیسے میں پہلے تو رکھتی نہیں ہوں تمہاری اماں کا خیال۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان کے جوہر دکھاتی، ابرار کی والدہ نے ابرار کا ہاتھ دبایا تھا کہ چپ ہو جاؤ۔ جانتی تھی کہ پروین انہیں پسند نہیں کرتی، البتہ بیٹا ماں پر جان دیتا تھا۔ اس نے پروین کو بڑے غصے سے دیکھا تھا تو وہ نظر چرا گئی۔ اپنے بچوں سے کہنے لگی چلو چلو اندر جا کے لیٹو، صبح اسکول جانا ہے۔ 2 دن بعد ابرار امریکہ جا رہا تھا۔ اس کے دوست نے کہا تھا کہ وہ اس کی اچھی نوکری لگوا دے گا۔ پروین کی ایک لمبی لسٹ تھی جو اس نے ابرار کو دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ میں اگلے مہینے سے ہی اپنے بچوں کو گورنمنٹ کے اسکول میں نہیں پڑھاؤں گی بلکہ بڑے اسکول میں پڑھاؤں گی۔ ابھی نوکری لگی نہیں تھی، پیسہ آنا شروع ہوا نہیں تھا کہ پروین کی فرمائشیں شروع ہو چکی تھیں۔ ابرار نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف یہی کہا کہ میں تمہاری ہر فرمائش کو پورا کروں گا، بس تم میری ماں کا بہت خیال رکھنا۔ پروین کہنے لگی تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں اماں کا بہت خیال رکھوں گی۔ ابرار کا دھیان پھر بھی اپنی ماں کی طرف تھا۔ اپنی ماں سے گلے مل کر ان کا ماتھا چوم کر وہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ کچھ دن تو پروین نے اماں کا بہت احساس کیا۔ امریکہ جاتے ہی ابرار نے سب سے پہلے گھر پر ہی فون کیا تھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ پروین بڑی خوش ہوئی، ارے وہاں کی تصویریں تو بھیجیں، ہم نے تو بس ٹی وی موبائل پر ہی دیکھا ہے کہ امریکہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا وہ بھی بھیج دوں گا، یہ بتاؤ اماں ٹھیک ہیں؟ کہنے لگی ہاں وہ ٹھیک ہیں، یہ لو بات کرو۔ اس نے جلدی سے خالدہ بیگم کو فون پکڑا دیا۔ ابرار کہنے لگا آپ ٹھیک تو ہیں نا اماں؟ وہ کہنے لگی بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، پروین میرا بہت خیال رکھتی ہے، تم میری طرف سے بے فکر ہو کر بس اپنے کام پر توجہ دو، جلد از جلد پیسہ کماؤ اور واپس آ جاؤ۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہاری جدائی میں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی، جب سے تمہارے ابا کا انتقال ہوا ہے بس ایک تم ہی تو واحد میرا سہارا ہو۔ تم تو صبح سے شام تک اپنے کام پر جاتے تھے تو بھی میں تمہاری راہ تکتی تھی، اب تو ایک لمبا انتظار ہے۔ یہ سن کر ابرار کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ نوکری کی بھاگ دوڑ میں وہ لگا ہوا تھا اور 1-2 جگہ سے اسے امید بھی تھی کہ نوکری لگ جائے گی۔ زیادہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں، اس لیے پیٹرول پمپ یا اسٹور کی نوکری پر ہی اس نے اپنی درخواست دی تھی۔ کہنے لگا اماں فکر نہ کریں، نوکری لگ جائے گی، پیسے بھی بھیجوں گا، بس باقاعدہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتی رہیے گا، دوائیاں وقت پر لیجیے گا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، یہ لو بیوی سے بات کرو، کیا سارا وقت مجھ سے ہی بات کر کے گزار دو گے؟ خالدہ بیگم نے پروین کو فون پکڑا دیا اور پروین کی فرمائشیں شروع ہو گئیں۔ دیکھو جیسے ہی نوکری لگ جائے سب سے پہلے یہاں کی چاکلیٹیں بھیجنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں کی چاکلیٹ کتنے مزے کی ہوتی ہے۔ بچوں نے تو اپنے بستے یونیفارم بھی ایک طرف رکھ دی ہیں کہ اب وہ گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھیں گے، بڑے مہنگے والے اسکول میں داخل کرواؤں گی۔ اچھا اگلے مہینے پیسے کچھ زیادہ بھیجنا۔ پروین کی تو جو باتیں شروع ہوئیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ابرار نے فون بند کر دیا۔ خالدہ بیگم 1 ہفتے میں ہی اداس ہو گئی تھیں۔ بیٹے کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوتی، کبھی اس کی پرانی تصویروں کا البم نکال کر دیکھنے لگتی تو کبھی اسے چومنے لگتی
اور کبھی اس کے بیٹے اور بیٹی کو اپنے ساتھ لگا لیتی کہ تم دونوں سے مجھے اپنے ابرار کی خوشبو آتی ہے۔ بہرحال ایک بار رات کے وقت خالدہ بیگم کی طبیعت خراب ہوئی۔ ان کے سینے میں بہت درد ہوا تو وہ بار بار پروین کو پکارنے لگیں۔ بڑی مشکل سے اپنے کمرے سے اٹھ کر پروین کے کمرے کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، لیکن وہ جان بوجھ کر لیٹی رہی۔ کہنے لگی، بیٹا میری بڑی طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے کوئی دوائی دے دو، میرے سینے میں بہت درد ہے۔ پروین لیٹے لیٹے منہ میں بڑبڑانے لگی کہ اچھا ہے کہ بڑھیا مر جائے، میری تو جان کا عزا بن کر رہ گئی ہے۔ بہرحال پروین نے دروازہ نہیں کھولا۔ بچے ویسے بھی گہری نیند سو رہے تھے، وہ بار بار اپنا سینہ سہلا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ بلڈ پریشر ایک دم سے ہائی ہو جائے گا تو کون سی دوائی کھاتے ہیں۔ درد اتنا شدت سے بڑھا کہ اسے لگا کہ جیسے اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے ہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، سر میں اتنا شدید درد تھا کہ لگ رہا تھا کہ دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ جب رونے لگی اور چلانے لگی تو محلے والوں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ پروین نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی، آپ کو کیا ہو گیا؟ محلے والوں کو اکٹھا کرنے کی بجائے مجھے ہی آواز دے دیتی۔ بہرحال اس کی حالت بہت خراب تھی۔ محلے والے خالدہ کو لے کر ہاسپٹل گئے۔ اسے ہلکا سا فالج کا اٹیک آ گیا تھا کیونکہ بلڈ پریشر بہت ہائی تھا اور رات کے کھانے میں پروین نے نمک بھی تیز کر دیا تھا، جسے کھاتے ہی تھوڑی دیر بعد ہی خالدہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ پروین چاہتی تھی کہ خالدہ مر جائے تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے، لیکن اس کا وار الٹا ہی پڑا تھا۔ وہ ہلکے سے فالج کی مریضہ بن چکی تھی اور اب زیادہ ذمہ داری پروین پر آ چکی تھی۔ پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ خالدہ سبزی وغیرہ سب کچھ کاٹ کر دے دیتی تھی، پروین کو کھانا پکانا پڑتا تھا، لیکن اب تو اس کے ہاتھ میں چھری بھی کانپنے لگتی تھی، وہ تو اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا پاتی تھی۔ پروین روزانہ اسے برا بھلا کہتی رہتی کہ میرے سر پر بوجھ بن کر بیٹھ گئی ہے۔ دوسری طرف ابرار نوکری ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے ایک پیٹرول پمپ پر نوکری ملی تھی جہاں پر وہ پوری رات ڈیوٹی دیتا تھا۔ صبح اپنے کمرے میں آ کر تھوڑی دیر آرام کرتا اور اس کے بعد وہ دن بھر کرائے کی ٹیکسی چلاتا تھا۔ ماں کی باتیں اس کے کان میں گونجتی تھیں کہ جلد از جلد پیسہ کما کر واپس آ جاؤ، میں زیادہ دیر تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے وہ دن رات ایک کر رہا تھا۔ ایک مہینہ گزرا تو اس نے سارے پیسے پروین کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے اور اسے فون کر کے کہا کہ اس میں سے بس اتنا ہی خرچ کرنا جتنی ضرورت ہو، باقی کے سنبھال لینا، جب میں واپس آؤں گا تو پھر اپنا کام شروع کروں گا۔ پروین کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ پروین ویسے بھی فطرتاً کنجوس قسم کی عورت تھی، زیادہ پیسے خرچ کرنے کی عادی نہیں تھی، پھر یہ بھی چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا بڑا گھر دے، گاڑی ہو، عیاشیاں ہوں، اس لیے پیسوں کو سنبھال کے رکھتی تھی، جہاں ضرورت ہوتی وہاں بھی خرچ نہیں کرتی تھی۔ بچوں کو اس نے انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیا۔ سارا مسئلہ پروین کو اب خالدہ بیگم کا تھا کہ اس بڑھاپے کو کون سنبھالے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خالدہ بیگم کی ذمہ داری اٹھائے کیونکہ اب وہ ہر وقت بستر پر لیٹی رہتی تھی، ہلکا ہلکا سہارے سے چلتی تھی، بڑی مشکل سے دیواریں پکڑ پکڑ کر واش روم تک جاتی تھی اور اکثر تو پروین کو آواز دیتی تھی کہ مجھے واش روم تک لے جاؤ۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں یہ مصیبت کب میری جان چھوڑے گی۔ ابھی وہ خالدہ کو نہلا کر ہی کمرے میں لائی تھی کہ جب اس کے گھر والے آ گئے۔ پروین کی والدہ اور بہنیں اسے ملنے آئی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پروین اپنی ساس کی اتنی خدمت کر رہی ہے تو کہنے لگیں، لو، تم نے اب تک اس بڑھیا کو سنبھال کر رکھا ہے، ارے یہ تو مکمل طور پر تمہارے سر پر بوجھ بن کر رہ گئی ہے، ارے دفع کرو اس کو اپنی زندگی سے۔ اب جا کے تو اللہ نے تمہاری سنی ہے، تمہارا شوہر امریکہ جا کے کما رہا ہے، اگر تمہاری ساس یوں ہی بیمار رہی تو ابرار کی ساری کمائی تمہاری ساس پر لگ جائے گی۔ تم نے کہیں سے تو نہیں بتا دیا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پروین کہنے لگی، نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، اسے نہیں پتا کہ اس کی ماں کو ہلکا سا اٹیک ہوا ہے اور ڈاکٹر تو کہہ رہا ہے کہ دوائی باقاعدگی سے لیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ میری ہی مت ماری گئی تھی کہ جو میں نے اس عورت کی پکار نہیں سنی اور مصیبت میرے گلے پڑ گئی۔ پروین کو اپنے آپ پر غصہ آیا تھا کہ اگر وہ اس دن اسے وقت پر دوائی دے دیتی تو شاید یہ نوبت نہ ہوتی۔ اس کی ماں کہنے لگی، پاگل لڑکی،
ارے اولڈ ہوم اسے بھجوا کر جان چھڑواؤ اپنی، وہ لوگ خود سنبھال لیتے ہیں، اور جب ابرار واپس آنے لگے گا تو اسے واپس لے آنا اور بڑھیا کو سمجھا دینا کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کرے، وہ نہیں کہے گی کچھ بھی، ویسے بھی تم سے ڈرتی ہے۔ پروین کو اپنی ماں کی بات دل اور دماغ کو لگی تھی۔ کہنے لگی اماں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھلا کیوں اسے سنبھالتی پھروں، لیکن اتنی جلدی بڑا قدم اٹھانے سے بھی گھبرا رہی تھی کہ کہیں اگر ابرار کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچے گا۔ وہ تو اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا، جب بھی یہاں نوکری کر کے واپس آتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا تھا، پاؤں دبائے بغیر تو کبھی سویا نہیں تھا۔ جب سے پروین کی شادی ہوئی تھی اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس کا شوہر بنا اپنی ماں کے پاؤں دبائے کمرے میں آیا ہو۔ شروع میں تو پروین اس بات سے چڑھتی تھی کہ لگتا ہے اپنی ماں سے اجازت مانگ کر میرے پاس آتے ہو۔ وہ کہنے لگا تمیز سے بات کیا کرو، میری ماں مجھے بھلا کیوں روکے گی، تمہیں اپنی مرضی سے لے کر آئی ہیں، مجھے عادت ہے، میں بچپن سے اپنی ماں کے پاؤں دبا کر ہی سوتا ہوں، جب تک اپنی ماں کے پاؤں نہ دبا دوں مجھے نیند نہیں آتی۔ میں نے تمہیں تو نہیں یہ کہا کہ تم میری ماں کی خدمت کرو، اس کے پاؤں دباؤ، بس یہی کہا ہے کہ 2 روٹیاں اس کے لیے بھی پکا دیا کرو، جہاں 2 لوگوں کے لیے ناشتہ بناتی ہو 3 کے لیے بنا دو، اب کیا اتنا بھی نہیں کرو گی؟ پروین کبھی کبھی تو ابرار کے رویے سے تنگ آ جاتی، کہتی تم تھکتے نہیں ہو، ایک تو تم پورا دن محنت کر کے گھر آتے ہو، کھانا کھاتے ہو، اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں دباتے رہتے ہو، کبھی 1 گھنٹہ کبھی 2 گھنٹے، تمہیں بھی تو آرام کی ضرورت ہے اور مجھے بھی تو ضرورت ہے کہ تم مجھے بھی وقت دو۔ وہ کہنے لگا آج تک کبھی تمہاری حق تلفی میں نے نہیں کی، تمہارا بھی بہت خیال رکھتا ہوں، جب تمہیں رومان ہونے والا تھا تو تمہارے پاؤں بھی ہر وقت بہت سوجے رہتے تھے اور میں وہ بھی دبا دیتا تھا، تب تو تمہیں کبھی اعتراض نہیں ہوا، اور میری ماں اپنے دن بھر کی دل کی ساری باتیں مجھ سے کرتی ہیں، میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا اس کی؟ یہی تو وقت ہوتا ہے کہ اولاد اپنی ماں باپ کی بھی سنے، ورنہ ساری زندگی ماں باپ ہی اولاد کی سنتے ہیں۔ پروین کو لگا کہ شاید اس کی ساس رات بھر اس کے شوہر سے اس کی برائیاں کرتی ہے، حالانکہ خالدہ تو اپنے مرحوم شوہر کی باتیں کرتی رہتی تھی کہ ابرار تمہارے ابا ایسے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کھاتے تھے، یہ پیتے تھے، اور ابرار کہتا جی اماں ایسا ہی تھا۔ پروین کو لگا کہ شاید دونوں ماں بیٹا اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس لیے اس کے دل میں خالدہ کے لیے نفرت سی پیدا ہونے لگی تھی، حالانکہ ابرار اسے بتا چکا تھا کہ میری اماں اور ابا میں بہت محبت تھی، اماں ابھی تک ابا کو بھول نہیں پائی، روز رات کو روتی ہے، ابا کی باتیں کرتی ہے اور میں چپ چاپ سنتا رہتا ہوں۔ پروین کا رویہ تو پہلے بھی خالدہ بیگم کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، جب بھی ابرار اپنے کام پر چلا جاتا تو پیچھے سے لہسن، پیاز اور سبزی ہر چیز خالدہ بیگم کو پکڑا دیتی کہ یہ سب کاٹ کے دیں تبھی میں کھانا بناؤں گی، وہ چپ چاپ ہر چیز کاٹ کر دے دیتی تھی اور کبھی کبھی تو پکا بھی دیتی تھی کیونکہ پروین کے ہاتھ میں کوئی خاص ذائقہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو بناتی تھی وہ چپ چاپ کھا لیتی تھی، کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ اسے تو شام ہوتے ہی ابرار کا انتظار ہوتا تھا، صحن میں رکھے تخت پر بیٹھ جاتی، تسبیح پڑھتی رہتی، اپنے بیٹے کی لمبی عمر کی، صحت کی، کاروبار میں برکت کی دعائیں مانگتی رہتی، نہ جانے کتنی تسبیحاں پڑھ لیتی تھی۔ جیسے یہ ابرار گھر میں داخل ہوتا تو مسکرا کر اسے دیکھ کر وہ بھی سیدھا ماں کے پاس آتا تھا، وہ ابرار کے سر پر پیار کرتیں، ماتھا چومتیں، ابرار کہنے لگتا اماں ابھی تو پسینے سے بھرا ہوا ہوں، مجھے نہانے تو دیں، کہنے لگی تو کیا ہوا، مجھے تو ہر حال میں ہی تم پر پیار آتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے دونوں ہاتھ چومتا، نہا دھو کے آتا، کھانا کھاتا، پھر گھنٹہ ڈیڑھ اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا، ان کے دل کی باتیں سنتا رہتا، لیکن جب سے وہ گیا تھا خالدہ بیگم کی دل کی باتیں تو جیسے دل میں ہی رہ گئی تھیں، سننے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ پروین ہر وقت چڑھتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ جب سے ابرار گیا ہے میرا تو میکہ آنا جانا ہی بند ہو گیا ہے، وہ ہوتا تھا تو آپ کے پاس گھر پر رک جاتا تھا، میں اپنے میکے چلی جاتی تھی، میری قسمت سے تو وہ سکون ہی ختم ہو کے رہ گیا ہے، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی آپ کی ذمہ داری، خود سوچیں آپ کا وزن میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں۔ حالانکہ خالدہ بیگم زیادہ وزن اس پر نہیں ڈالتی تھیں، کوشش کرتی تھیں کہ خود ہی چلیں پھریں، اپنے ہاتھ کی مالش بھی خود کرتی تھیں، ابھی تک نماز بھی خود پڑھ لیتی تھیں، وضو بھی کر لیتی تھیں، ہاتھ میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی اور پاؤں میں بھی تھی،
لیکن پھر بھی کوشش کرتی تھی کہ پروین پر بوجھ نہ بنے۔ پھر بھی پروین کا رونا اس کے ساتھ لگا رہتا تھا اور اس کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اب تو اس کے دماغ میں بس ایک چیز بیٹھ گئی تھی کہ کیسے بھی ان کو اولڈ ہوم چھوڑائے، اور اس نے یہی کیا تھا۔ ایک بار کہنے لگی، آپ کو میرے حال پر ذرا ترس نہیں آتا؟ ارے مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا یہ سب کچھ۔ خالدہ کہنے لگی، پھر ایسا کرو کوئی ملازمہ رکھ دو یا پھر ابرار کو بولو واپس آ جائے۔ میں تو روکھی سوکھی بھی کھا کے گزارا کر رہی تھی، تمہاری ہی خواہش تھی کہ وہ امریکہ چلا جائے، اچھے پیسے کمائے۔ یہ سن کر تو پروین کو اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میرا شوہر اگر میرے لیے گیا ہے تو کیا جا نہیں سکتا، کما نہیں سکتا؟ ہم نے آپ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اب تو میں آپ کو بالکل نہیں سنبھالوں گی۔ اس نے رکشہ منگوایا، خالدہ بیگم کا سامان اس کے بیگ میں ڈالا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جا کر رکشے میں بٹھا کر اولڈ ہوم چھوڑ کر آ گئی، اور گھر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ چند دنوں سے ابرار کو اپنی والدہ خواب میں روتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے فون کر کے پروین سے کہا کہ میری اماں سے بات کروا دو، تو وہ کہنے لگی، اماں سو رہی ہیں، کہو تو اٹھا دیتی ہوں، نیند خراب ہو جائے گی تب پوری رات پھر نہیں سو پائیں گی۔ تو کہنے لگا، نہیں نہیں، انہیں آرام کرنے دو، جب وہ نیند پوری کر لیں تو میری بات کروا دینا۔ پروین کوئی نہ کوئی بہانہ بنانے لگی، کبھی کہتی کہ اماں ابھی نہا کر آئی ہیں، کہتی ہیں تھوڑی دیر تک بات کرتی ہوں، کبھی کہتی کہ سو رہی ہیں، تو کبھی کہتی کہ پڑوس کے گھر گئی ہیں۔ ابرار کو جیسے چین نہیں آ رہا تھا، وہ اب لوٹ آنا چاہتا تھا۔ پیسے وہ اچھے خاصے کما چکا تھا، سوچ رہا تھا کہ واپس پاکستان چلا جائے۔ 2 سال گزر گئے تھے اور پچھلے 1 سال سے اس کی ماں اسے روز خواب میں روتی ہوئی نظر آتی تھیں اور وہ بے چینی سے اٹھ جاتا تھا۔ جب بھی فون کرتا ماں سے بات نہیں ہوتی تھی، پروین کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتی تھی۔ ایک دن تو وہ چڑھ گیا، کہنے لگا، ایسا کرو اماں کو اٹھا دو، جب بھی تمہیں کہتا ہوں تم بہانے بناتی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ کروا دیتی ہوں بات۔ یہ کہہ کر اس نے جان بوجھ کر ہیلو ہیلو کہنا شروع کر دیا کہ آواز نہیں آ رہی، سروس ٹھیک نہیں آ رہی، اور فون بند کر دیا۔ اب تو پروین نے ابرار کا فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا تھا، ہفتوں گزر جاتے فون نہیں اٹھاتی تھی، البتہ اپنی فرمائشیں اسے میسج میں لکھ کر دے دیتی تھی۔ ابرار اپنی والدہ کی وجہ سے بہت فکر مند تھا، اس لیے اس نے واپسی کی ٹکٹ کرائی، لیکن پروین کو نہیں بتایا کہ وہ آ رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ سرپرائز دے۔ جب وہ کراچی کے ایئرپورٹ پر پہنچ گیا تب اس نے فون کیا، کہنے لگا کہ میں گھر پہنچ رہا ہوں، کھانا بنا کے تیار رکھنا، بس مجھے آدھا گھنٹہ ہی لگے گا۔ یہ سن کر تو پروین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کھانا تو خیر اس نے بنایا ہوا تھا، وہ جلدی سے اولڈ ہوم پہنچی تاکہ والدہ بیگم کو واپس لا سکے۔ جانتی تھی کہ اگر ابرار کو پتہ چلا کہ پروین نے اس کی ماں کو اولڈ ہوم میں چھوڑ رکھا ہے تو وہ تو اسے زندہ ہی نہیں چھوڑے گا۔ راستے میں جب ابرار آ رہا تھا تو اس کی نظر پروین پر پڑی۔ وہ کہیں جا رہی تھی۔ وہ حیران ہوا کہ جب اس نے بتایا ہے کہ میں گھر آ رہا ہوں تو یہ کہاں جا رہی ہے۔ اس نے ٹیکسی والے سے کہا کہ ایسا کرو، اس رکشے کا پیچھا کرو۔ وہ رکشہ اولڈ ہوم کے پاس جا کر رکا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار کے ہوش اڑے تھے۔ پروین جلدی سے اندر گئی اور وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا، لیکن پروین اس بات سے لا علم تھی کہ ابرار اس کے پیچھے ہے۔ سامنے دیکھا تو عورتیں رو رہی تھیں کیونکہ خالدہ انتظار کر کر کے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ جب ابرار نے یہ سب دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ پروین بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس کی ماں بیٹے کے آخری دیدار کو ترستی ہوئی جا چکی تھی۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا اور پروین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بہرحال خالدہ نے امریکہ جانے سے پہلے بھی ابرار سے کہا تھا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، تمہاری بیوی میرے ساتھ جو مرضی سلوک کرے تم اسے کبھی بھی چھوڑو گے نہیں۔ لیکن ابرار کے دل سے پروین کی اہمیت اور محبت ختم ہو چکی تھی۔ صرف اپنے بچوں کی خاطر وہ اسے برداشت کر رہا تھا۔ بچے جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے بھی ماں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو کبھی پروین نے خالدہ کے ساتھ کیا تھا۔ آج اس کے بچے اسے اولڈ ہوم چھوڑنے جا رہے تھے اور وہ آنسو بہا رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ کاش کہ اس نے خالدہ کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھا ہوتا تو آج اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ایسا نہ کرتی۔